بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک 12 سالہ لڑکے کی ہے۔ اس کے والد کی 5 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 لوگ تھے، اس کی ماں، اس کی بڑی بہن اور ایک وہ خود۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا۔ اس لڑکے کا باپ پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ انہوں نے سستے وقتوں میں ایک چھوٹا سا 3 منزلہ مکان بنایا تھا۔ ساجد کے والد کی عمر 35 سال کی تھی۔ وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان کے گھر میں پریشانیاں آنے لگیں۔ ساجد کی ماں کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ غریب کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں ہوتا۔ ساجد کے والد کی وفات پر کمپنی والوں نے صرف 2 لاکھ کی رقم ساجد کے گھر والوں کو دی اور پلٹ کر خبر نہ لی۔ اور یہی حال ان کے رشتہ داروں کا بھی ہوا کہ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ساجد کی ماں کے کندھوں پر اولاد کا بوجھ تھا۔ اس نے عدت کا عرصہ گھر کے اندر ہی گزارا اور جو رقم ملی تھی اسے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ گھر بیٹھے بھرے کنویں بھی خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف 2 لاکھ تھے جو مشکل سے 10 مہینوں تک کام آتے رہے اور ختم ہو گئے۔ خرچے تو رکتے نہیں اور پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ اب خرچے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ساجد کی ماں نے کچھ کرنے کی ٹھان لی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑی۔ پہلے ایک گھر میں اسے ماسی کا کام ملا اور پھر مزید 2 گھروں میں اسے کام یہی مل گیا۔ تینوں گھروں سے اسے 12,000 ملتے تھے، جن میں اس کے گھر کا خرچ چلنا مشکل تھا۔ 6,000 تو بچوں کی فیس میں چلے جاتے اور اسی طرح بل وغیرہ نکال کر پیچھے صرف 3-4 ہزار بچتے تھے۔ یوں مہینے کے آخر میں فاقوں کی نوبت رہتی۔ ایک دن ساجد اسکول میں بیٹھا اپنی پڑھائی میں گم تھا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب تک صرف پانی پر ہی گزارا ہو رہا تھا۔ ساجد کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ ساجد کے ٹیچر سر بلال نے جب ساجد کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ساجد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ساجد کو اپنے پاس بلایا تو ساجد مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سر بلال کے پاس پہنچا۔ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ساجد کے ٹیچر سر بلال کو معلوم ہو گیا کہ ساجد کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ سر بلال نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ ساجد نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ سر بلال نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ساجد نے سر بلال کو بتایا کہ ان کے گھر میں 2 دن سے راشن ختم ہے اور اس کے گھر والوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اسی وجہ سے اسے چکر آ رہے ہیں۔ سر بلال نے فوراً ساجد کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اسٹاف روم میں بٹھا دیا اور چوکیدار کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جلدی سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ چوکیدار مارکیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک برگر اور کولڈ ڈرنک ساتھ لے آیا۔ سر بلال نے فوراً وہ برگر ساجد کو دیا اور کہا، بیٹا یہ لو، اسے کھا لو۔ ساجد نے برگر کھایا اور ساتھ میں وہ کولڈ ڈرنک بھی پی لی، جس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے تھوڑی روشنی آئی۔ سر بلال نے ساجد سے پوچھا کہ اب طبیعت میں کچھ بہتری آئی؟ تو ساجد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ساجد کو کلاس میں بھیجتے ہوئے سر بلال نے کہا، بیٹا چھٹی کے وقت مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ چھٹی کے وقت جب ساجد سر بلال کے پاس آیا تو سر بلال نے کہا، رکو، ہم ساتھ جائیں گے۔ پھر وہ ساجد کا ہاتھ تھامے باہر نکلے، ساجد کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور مارکیٹ چلے گئے۔ مارکیٹ سے آٹے کا تھیلا، چاول، دالیں، چینی وغیرہ سب خریدا اور ساجد کے گھر پہنچ کر وہ سارا سامان ان کے کچن میں رکھوا دیا۔ ساجد کی والدہ گھر پر نہ تھیں، وہ تو بیچاری کام کر کے تھکی ہاری 2-3 بجے گھر پہنچتی تھیں۔ سر بلال نے ساجد سے کہا، بیٹا اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میں ہر مہینے 10 تاریخ تک کھانے پینے کا سامان تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا۔ دوستو، سر بلال کو جب یہ پتا چلا کہ ساجد یتیم ہے تو انہوں نے ساجد کی اسکول کی فیس بھی معاف کروا دی۔ جب والدہ گھر پہنچی تو راشن دیکھ کر ساجد سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ تو ساجد نے پوری بات اپنی ماں کو بتا دی اور بتایا کہ اس کے سر بلال نے کہا ہے کہ وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ تک گھر میں راشن پہنچا دیا کریں گے اور انہوں نے میری فیس بھی معاف کروا دی ہے۔ ساجد کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ رو پڑی اور بلال کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ سر بلال اب ان کی مدد کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کی اپنی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ساجد کے گھر والوں کی بھی کفالت کرتے تھے۔ ساجد کی ماں اگلے روز سر بلال کا شکریہ ادا کرنے اس کے اسکول پہنچی تو سر بلال نے ان سے کہا کہ مجھے آپ اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھے، آپ میری بہن ہیں اور مجھے آپ کی مدد کرنے سے خوشی ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، ساجد اپنی پڑھائی میں بھی اور لگن اور محنت کرنے لگا۔ ساجد نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور پھر وہ وقت بھی آیا
جب ساجد کو بیرون ملک ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ ساجد کی ماں اور بہن بہت خوش تھے۔ ساجد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی جہاز میں بیٹھے گا اور بیرون ملک جائے گا، لیکن یہ دن اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ یونیورسٹی ہی سے اس کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اگلے ہی روز ساجد کی فلائٹ تھی۔ ساجد ایئرپورٹ پہنچا اور جب جہاز کی سیٹ پر بیٹھا تو اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلائٹ نے اڑان بھری اور 10 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یورپ پہنچ گیا۔ اگلے ہی روز ساجد کی کلاسز کا آغاز تھا اور اس کی رہائش، کھانا پینا سب یونیورسٹی کی طرف سے تھا، اور اس کو جو پیسے ملتے تھے انہیں وہ اپنے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ وہاں جلد ہی اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی اور اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ دوستوں، اب ساجد اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا اور وہ ہر ماہ اپنی والدہ کو 1.5 سے 2 لاکھ کی رقم بھیجتا تھا۔ اس کی والدہ نے ان پیسوں سے گھر کا کام کروایا اور فرنیچر وغیرہ بھی نیا خریدا۔ ساجد اور اس کے گھر والوں کے اچھے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہی رشتہ دار جو ان کی خبر نہ لیتے تھے اب وہ ان کے گھر آنے لگے۔ 2 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر ساجد کی بڑی بہن کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ساجد کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو یونیورسٹی کی تقریب میں ہی اس کو پاکستان کی ایک کمپنی نے جاب آفر کی جس کی ماہانہ تنخواہ 4 لاکھ تھی۔ ساجد آج بہت خوش تھا اور اس کا یورپ میں آخری دن تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے ڈھیروں تحائف خریدے اور اگلے دن کی فلائٹ سے گھر پہنچ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اسے چومنے لگی۔ آج ساجد ایک کامیاب شخص تھا۔ اس نے 1 ہفتے بعد اپنی جاب کا آغاز کرنا تھا۔ ساجد کا آج اپنے آفس میں پہلا دن تھا۔ اس نے آفس جوائن کیا اور جیسے ہی وہ آفس پہنچا اور اپنی سیٹ پر گیا تو ایک دم اس کو سر بلال یاد آ گئے، جنہوں نے ساجد اور اس کے گھر والوں کی کفالت کی تھی اور 7 سال تک ان کے گھر میں راشن ڈلوایا، اور انہی کی مہربانیوں سے ساجد آج یہاں تک پہنچا تھا۔ اگر وہ ساجد کے سر پر دست شفقت نہ رکھتے تو آج ساجد تعلیم حاصل نہ کر پاتا۔ سر بلال کوئی امیر انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک تنخواہ دار اور سفید پوش انسان تھے۔ انہوں نے ساجد کی ماں کو اپنی بہن کہا تھا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ساجد نے اسکول چھوڑنے کے بعد سر بلال کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ ساجد نے آفس کی گاڑی نکلوائی اور سیدھا اپنے اسکول پہنچا۔ وہاں جا کر سر بلال کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سر بلال تو 1 سال پہلے ہی اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ ساجد نے ان کا گھر کا پتہ کیا اور بہت سے پھل اور مٹھائیاں لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ سر بلال کافی کمزور ہو چکے تھے اور وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے جس سے ان کا گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ساجد نے ان کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا۔ سر بلال کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گریجویشن کر چکی تھی جو ٹیوشن پڑھانے میں سر بلال کی مدد کیا کرتی تھی، اور بیٹی ابھی پڑھ رہے تھے۔ ساجد نے ان کا علاج کروایا اور ان کے گھر روزانہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بھجوانے لگا۔ یوں سر بلال تندرست ہو گئے۔ ساجد کی امی بھی سر بلال کو دیکھنے ان کے گھر گئی تھیں۔ وہاں سر بلال کی بیٹی ان کو پسند آ گئی۔ انہوں نے سر بلال سے ساجد کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو سر بلال نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ ساجد کو دے دیا۔ سر بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں ساجد کو ان کا سہارا بنایا، اور وہ نیکی جو انہوں نے سالوں پہلے کی تھی اس کا صلہ انہیں آخری عمر میں ملا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کی مدد کریں جو واقعی مدد کے حقدار ہیں۔ اگر آج ہم مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کا سوچیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو کل اللہ بھی مشکل میں ہماری مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ بے نیاز اور اپنے بندوں کو رزق دینے والا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پریشان حال لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔